सन 1445 ईस्वी की बात है। मिस्र में एक बच्चा पैदा होता है और बड़े होकर यही बच्चा मशहूर इजिप्शियन स्कॉलर अल्लामा जलालुद्दीन अस्सयूती कहलाते हैं। उनका नाम आपने अक्सर बेशतर सुना होगा। कई सारी किताबों के मुसन्निफ वो रह चुके हैं। 8 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया था और उसके साथ साथ 2 लाख अहादीस उनको ज़ुबानी आती थी। देन 500 बुक्स के वो ऑथर हैं और उनमें से कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो 10-10 वॉल्यूम्स 10-10 जिल्दों पर भी मुश्तमिल है। और उन्हीं में से एक किताब है लक़ीतुल मरजान फ़ी अहकामिल जान। जिन्नात के मुतल्लिक एक किताब उन्होंने लिखी थी अरबी में, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात जिक्र किए हैं जो बड़ी ही हैरान कुन हैं। वो एक वाक़या नकल करते हैं, एक्चुअल में वो एक हदीस भी है जो कई किताबों में आई हुई भी है। एक्चुअली होता यूं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर इब्नुल ख़त्ताब, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वंस अपॉन ए टाइम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, sitting, actually we were sitting on a mountain। तिहामा की पहाड़ियों में से एक पहाड़ पर हम बैठे थे एंड अचानक कहीं से एक आदमी, बूढ़ा, बहुत ही बूढ़ा आदमी, अचानक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ जाता है और सलाम अर्ज करता है। अब ये वाक़या बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स से पूछते हैं और वो वापस जब जवाब देते हैं तो कहते हैं कि मेरे और इब्लीस के दरमियान कम बेश 2 ही पुश्तों का फासला है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि उसकी उम्र फिर कितनी होगी, इब्लीस कब पैदा हुआ था, कि इंसान से पहले भी इब्लीस की पैदाइश है, जब वो जिन्नात के, जब वो सारी फरिश्तों के साथ रह रहा था। एंड ये शख्स बता रहा है इब्लीस और मेरे दरमियान जो उम्र के लिहाज से है वो डिफरेंस वो ये है कि तकरीबन 2 ही पुश्तों का फासला है। देन वो मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अर्ज करते हैं कि मैंने जिस रात हाबिल का कत्ल हुआ था, अब देखिए कहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी जिस दौर में रही है उसका वाक़या है ये। जिस रात हाबिल का कत्ल हुआ था उस रात, उस ज़माने में मैं छोटा सा बच्चा था, ये शख्स कह रहा है, और खेला कूदा करता था पहाड़ों पर और दूर दूर से मैं इंसानों को देखा करता था। अब क्या मंजर रहा होगा, वो उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु साथ हैं एंड मे बी कुछ और सहाबा भी हों, वो इस शख्स को देख रहे हैं। बाय द वे ये लगता कुछ ऐसे है कि वो जिन्नात में से था बट इंसान की शक्ल में आया हुआ था। अब जिन्नात के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चलना है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द जिन सीरीज जो कि हमने नई ही स्टार्ट की है, स्टोरीज ऑफ जिन। इसमें आप बड़ी ही हैरत अंगेज वाक़यात और बड़ी ही हैरत अंगेज बातें सुनने वाले हैं। ये जिन्नात की एक क्वालिटी भी है कि वो शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं कुछ जिन्नात। अब ये भी शेप शिफ्टिंग करके आया था, इंसान की शक्ल में आया था, तभी तो इंसानों ने उसको देखा। उमर इब्नुल ख़त्ताब बयान करते हैं कि हमने देखा है उसको। जिन्नात को तो उनकी ओरिजिनल शेप में इंसान नहीं देख सकता, ये बात तो वाज़ेह है। बाय द वे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं
اینڈ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جس رات حابیل کا قتل ہوا تھا اس وقت میں، اس رات میں، اس زمانے میں میں چھوٹا سا بچہ تھا. آئی واز یوزڈ ٹو پلے آن ماؤنٹینز، اور میں انسانوں کو دور دور سے دیکھا کرتا تھا. اور اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہے، اور وہ بے بسی حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور وہ قوم وہاں سے ہٹ درمی پر اڑ گئی تھی، نہیں مانتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، اینڈ میں بھی ان کو دیکھ کے رویا کرتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا، یہ بوڑھا شخص بیان کرتا ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب میں اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا. دین عمر ابن الخطاب بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی سٹوری جاری رکھی، اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ اس کے بعد میں نے موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہے. اب دیکھیں بنی اسرائیل کا دور کہاں ہے، نوح علیہ السلام کے بعد کتنا زمانہ. اب موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، یہ بوڑھا شخص بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی، اینڈ مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے میرا سلام کہنا. اس کے بعد یہ بوڑھا شخص اپنی سٹوری کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا تھا اگر تمہیں کبھی محمد سے ملاقات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے میرا سلام کہنا. اب یہاں پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اس سے کہا اس امانت داری کے بدلے میں تم پر بھی میرا سلام ہو. واپس اس بوڑھے شخص نے، جو کہ ایک جن تھا ایکچولی، بائی دی وے اس نے اپنا نام حامہ بتایا تھا. حامہ، اس پورے واقعے میں بار بار اس کا نام جو ریپیٹ ہوا ہے حامہ. اور اس حامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ آپ بھی میرے ساتھ ویسا ہی کرے جیسا موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ کیا تھا. مینز انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی، آپ مجھے قرآن سکھائے. دین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، جو کہ جنات میں سے تھا، بوڑھا شخص تھا، انسان کے روپ میں آیا تھا، کچھ صورتیں سکھائی، جن میں سورۃ الواقعہ اور سورۃ المرسلات، سورۃ النبا، سورۃ التکویر، معوذتین اور سورۃ الاخلاص. یہ 7 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سکھائی. دین اس سے یہ بھی فرمایا کہ کبھی کبھی تہم آ کے ہم سے ملتے رہا کر. بٹ the destiny، عمر ابن الخطاب reported that اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اینڈ وہ شخص پھر ہمیں کبھی نہیں ملا. یہاں آ کر یہ واقعہ کمپلیٹ ہوتا ہے. بٹ غور کریں اس واقعے پر، اور اس شخص کی ایج کو کیلکولیٹ کرنا شروع کریں جب سے دنیا بنی ہے. انفیکٹ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی وہ دنیا میں موجود تھا، جب ابلیس، جو کہ اس نے بتایا کہ ابلیس اور اس کے درمیان 2 ہی پشتوں کا فاصلہ تھا، اور یہ ازمپشن لگائی جا سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے وہ دنیا میں موجود رہا ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آیا ہے، اتنے سارے پیغمبروں سے ملاقاتیں کی ہیں، اس کی ایج کتنی رہی ہوگی، اللہ اکبر. اب جنات کی بہت بڑی لمبی عمریں ہوتی ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ جنات کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی پاورز بھی ہوتی ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہے. یہ دی جن سٹوریز کا پہلا ایپیسوڈ تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو جنات کی ایج کے بارے میں بتایا ہے، اور ایک ٹرو واقعہ جو کہ روایات میں آیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ آپ کا ایک مائنڈ تیار ہو جائے، ایک مائنڈ میپ آپ کا بن جائے. آگے کی ویڈیوز جو کہ کافی حیران کر دینے والی چیزیں آپ سننے والے ہیں، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں.
دی جن سٹوریز میں ہم آپ کو کچھ ایسی انوکھی عجیب و غریب جو کہ آتھنٹک سورسز سے ہمارے پاس آئی ہیں وہ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو، اور نالج کا ایمان کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور اس نالج کی بنا پر ایمان بھی، اس کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے۔ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، جو کہ پہلی ایپیسوڈ ہے جن سٹوریز کی، کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں ضرور بتانا۔ اگر کوئی خامی رہ گئی ہے تو وہ ہم سے ڈسکس ضرور کرنا، ہم اس کو ریفارم کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔